مل جائے گی۔ This is the light, this is the way. اوئے ماشاءاللہ. Allah is the light, is the way, there is no other way. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایک ایسی شخصیت کے اوپر کہ وہ جو شخصیت ہے ان کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی کہ ان کے ٹکر کا کوئی انسان نہیں تھا اور ان کو جو علم تھا علم کی وجہ سے ان کے ٹکر کا کوئی انسان نہیں تھا. ان کو اتنا علم تھا. اینڈ ہی واز اے کرسچن پریسٹ تھے. وہ پادری تھے ایک چرچ میں, بہت بڑے پادری تھے. اینڈ انہوں نے ایمان لایا, اسلام لایا. الحمدللہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کا فرض ادا کیا. ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ کی طرف سے جو ہمیں انسانوں کو اپنی امت کو دیا, اور انہوں نے جو اپنی امت کو بولا ہے کہ میرا جو یہ پیغام ہے آگے تک پہنچاؤ, جو آج کل کے مسلمان بھول چکے ہیں کرنا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بینگ اے مسلم, اگر آپ یہ چیز نہیں کر رہے ہو اور اپنے اسلام کو صحیح سے ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, سکھایا ہے, اپنے حساب سے چیزیں کر رہے ہو, تو آپ غلط کر رہے ہو, آپ غلط لائن پہ ہو. بینگ اے مسلم یہ چیز آپ میں ایک بہت بڑا فلا ہے. آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے. دیکھو ہر ایک انسان غلطیاں کرتا ہے, بٹ ہمیں غلطی کو سمجھنا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو اس چیز پہ دھیان دیجئے. یہ جو پادری ہے, جو پریسٹ ہے, انہوں نے 1,00,000 لوگوں کو ہیلپ کیا اسلام قبول کرنے میں, لوگوں کو سمجھایا. اور سعودی گورنمنٹ نے ان کو اسپیشل ایز اے VIP گیسٹ, ایز اے ان کا ایک ستکار کرنے کے لیے جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا, ان کو حج کرایا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا ہے سوچو. ہم بھی ہمارے چینل کے تھرو اسلام کو صحیح طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پروموٹ کریں گے, اور کر رہے ہیں, اور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. یہ افریقہ کے فرسٹ ٹائم آئے بھائی, سوچو یہ وہاں پہ بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایک خواب نے پادری کی زندگی بدل دی. ایک عیسائی جس کے لاکھوں ماننے والے تھے, اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کرایا. اس نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کر لی. ناظرین, آپ نے سوشل میڈیا پر یہ واقعہ آج کل سنا ہوگا, مگر اس کی مکمل تفصیلات سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین, ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رچمنڈ, جس کے ہزاروں ماننے والے تھے, وہ اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا. علم میں ایسا بھرپور کہ کوئی پورے ملک میں اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. جب بولتا تو سننے والے دم سادے اس کو سنتے ہی رہتے. آواز میں جیسے ایک جادو تھا. ناظرین, رچمنڈ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا, مگر ولولہ اس کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے, اور یہ سیکھنے سکھانے کے کام میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا. چیریٹی ورک بھی بھرپور کیے, مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کلیسا میں جماعت کی رہنمائی کا ذمہ ملا تو وہ بھی نبھایا. کنفیشن سنے اور چرچ آنے والوں کو گائیڈ کیا. انہی خدمات پر رچمنڈ کو مزید ذمہ داریاں ملنا شروع ہو گئیں. ناظرین, سحر انگیز خطاب کے باعث رچمنڈ دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت جلد ایک چرچ کے پادری بنا دیے گئے. انہوں نے یہاں جو واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا. ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں, سینکڑوں سے ہزاروں, اور پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی. مگر ان کے دل میں ایک خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے. اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا. سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں. شاید اس سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے. مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی. پادری رچمنڈ کے مطابق انہیں اس دوران بار بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنو. رچمنڈ کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے تو اس خواب پر غور نہیں کیا, مگر جب بار بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا
میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہے. اسی ششوپن میں تھا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے. پھر اچانک ایک بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں. بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی. ناظرین، جب رچمنڈ کے قبول اسلام کا پتہ ان کے چرچ کو لگا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا. ایک پادری بنانے پر کلیسا کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پادری ہی جو علم کو بھرپور جانتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو کلیسا کی تعلیمات پر عام لوگوں کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے. مگر رچمنڈ نے چرچ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی تبلیغ و نصیحت شروع کر دی. سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی. جب اسلام کا پرچار کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی نصیحت سے فیضیاب ہو کر مسلمان ہو گئے. رچمنڈ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا ہے. ناظرین، یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے. 3 ماہ بعد یہ حج تھا، اور جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں. شاہ سلیمان حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے. وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں. ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی. ناظرین، ابراہیم نے کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے. مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں. This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with their heart to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven and to be a child again. حرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ابراہیم کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں ابراہیم کو مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی پہلی رسومات ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سابق پادری رچمنڈ ہیں جن کے تعلق جنوبی افریقہ سے ہے. انہوں نے 3 ماہ قبل ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں. آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ابراہیم کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں. مجھے سرکاری مہمان بنایا گیا ہے. اسلام ایک روشنی ہے جس کے تلے ہم چلیں گے تو ہمیں منزل. سو گائز، اگر آپ ایک جینوئن پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہو اپنے فون کے ذریعے آن لائن ارننگ کرنے کے لیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہو. میرا انسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہو، اس پہ بھی پوری انفارمیشن مل جاتی ہے، تو آپ انکوائری کر کے آگے بڑھ سکتے ہو. تھینک یو. منزل مل جائے گی. This is the light, this is the way. اوئے ماشاءاللہ. Allah is the light, is the way, there is no other way. ملنا اور اس کے بعد اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر سفر حج کے لیے سعادت حاصل کرنا. یقینی طور پر ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے. یقینی طور پر اب ابراہیم، جن کی اپنی آواز میں ایک سوز ہے، ایک کلام میں ایک جان ہے، یقینی طور پر افریقہ کے دیگر عیسائیوں کو بھی مسلمان بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر اور ہدایت پر اور وحدانیت پر ان کو لانے میں کامیابی ملے گی. ناظرین، ابراہیم مسلمان ہونے کے بعد ان کو اتنی عزت ملی جس کا تصور شاید انہوں نے کبھی پادری ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا. ناظرین، حرمین شریفین کی دعوت پر ابراہیم نے کعبہ شریف میں حج کی سعادت حاصل کی. دوسرے مسلمانوں سے میل جول سے انہیں دین کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے دوسروں کو بھی اپنے علم سے فیضیاب کیا. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی.
सही बात है। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सही बात सही है है। भाई। सबसे बेहतरीन मिसाल माशाअल्लाह। आलमी भाईचारे की। आज की इस खूबसूरत वीडियो के बारे में नाज़रीन आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ये हाफिज़। था हमारा रिएक्शन, एक बेहतरीन, एक ब्यूटीफुल वीडियो। जिस तरह से उन्होंने अल्लाह के बारे में एक्सप्लेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की हज पे आने की, वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने ये भी बताया कि अल्लाह एंड इस्लाम इज़ द लाइट एंड दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, बिकॉज कुरान आपको अपनी लाइफ जीने का एक सही तरीका बताता है एंड वहाँ से हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड हज की खूबसूरती ये है कि आप बिना सिले हुए कपड़े पहनते हो, इस तरह से आप तैयार होते हो कि आपके आजू बाजू में या कोई मिलियनियर है, बिलियनियर है, कोई आम इंसान है, गरीब इंसान है, आप बिल्कुल भी अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो कि कौन है वो। मतलब इक्वालिटी का अलग लेवल है भाई। बहुत बेहतरीन वीडियो था, बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, See you.